سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملکیتی اداروں کے قانون میں ترمیم کے بعد بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل شروع کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی استحکام کی جانب اپنا سفر جاری رکھے گی۔ پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ دولت مشترکہ کے سیکرٹری جنرل نے موسمیاتی تبدیلی اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر پہنچنے کے حوالے سے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے ملک میں شدید بارشوں کے باعث شہری علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات نے عطا اللہ تاڑر نے کہا ہے کہ حکومت ملکیتی اداروں کے قانون میں ترمیم کے بعد بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر نے آج اسلام آباد میں متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما مصطفیٰ کمال کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کئی دہائیوں سے ڈسکوز کی نااہلی اور بدعنوانی کو واضح کیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ڈسکوز چلانے کے لیے نجی شعبے سے قابل اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے حامل افراد کو لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم نے 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے بلوں پر 50 ارب روپے کی اعانت کا بھی اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ موسم گرما میں بجلی کے بل کم کرنے کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی حتمی تاریخ میں 10 دن تک کی توسیع بھی کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ درجہ بندی کے عالمی ادارے فچ کی رپورٹس اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود میں کمی ملک میں بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام کا براہ راست مظہر ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مرکزی دفتر کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی اقتصادی ٹیم معاشی استحکام کا یہ ایجنڈا آگے بڑھائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اس ایجنڈے میں تسلسل لانا ہوگا کیونکہ استحکام میں تسلسل کا نتیجہ ترقی کی صورت میں نکلتا ہے۔ انہوں نے IMF کے ساتھ قرض کی توسیع سہولت یقینی بنانے کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر دستخط کیے جا چکے ہیں اور اب اس صحت منظوری کے لیے IMF بورڈ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ اصلاحات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر ہم نے اسے IMF کا آخری پروگرام بنانا ہے تو ہمیں ٹیکس اور توانائی کے شعبے سمیت حکومتی ملکیتی اداروں میں اصلاحات اور نجکاری کے معاملات پر آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملکیتی اداروں کے حوالے سے کابینہ کمیٹی میں فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ سرکاری شعبے کی تمام بیمہ کمپنیوں کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تازہ ترین رپورٹ سے پاکستان کی اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج کالعدم TTP سمیت دہشت گرد گروپوں کے ٹھکانے اور پناہ گاہیں موجود ہیں۔ آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ اس رپورٹ میں یہ نکتہ بھی موجود ہے کہ TTP علاقے کے لیے زیادہ بڑا خطرہ اور دیگر دہشت گروپوں کے لیے سرپرست تنظیم ہو سکتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ نشاندہی کرتی ہے کہ کالعدم TTP کے کارندوں اور نئے بھرتی ہونے والوں کو افغانستان میں تربیت دی جا رہی ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے افغانستان پر زور دیا کہ وہ فتنہ الخوارج سمیت دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فوری مؤثر اور ٹھوس کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی ایران میں شہادت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خود مختار ریاستوں کے اندر کسی کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون اور عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔
ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے اقدامات اور خلاف ورزیوں پر ہر صورت قابل احتساب بنانا چاہیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال سے متعلق ترجمان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ 5 اگست 2019 کے بعد اٹھائے گئے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو تنازع جموں کشمیر کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہئیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ نے 2022 کے سیلاب میں پاکستانی عوام کی ہمت اور حوصلے کو سراہا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک متنوع جغرافیہ اور بڑی تاریخ، ثقافت اور ورثہ رکھتا ہے، تاہم یہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی دور حاضر کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس کی کوئی سرحد نہیں ہے اور یہ ہر ایک کو متاثر کرتی ہے۔ دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل نے موسمیاتی تبدیلی سمیت تمام چیلنجز سے نپٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے حوالے سے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ واشنگٹن میں معمول کی پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل نائب ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ قابل عمل اور ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں نے بھارت کی طرف سے علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے 3 سال مکمل ہونے پر کشمیری عوام سے 5 اگست کو یوم استحصال منانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں اس اقدام کو کشمیریوں کی شناخت اور علاقائی سالمیت پر ایک گھناؤنا حملہ قرار دیا۔ حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی کارروائیوں کا مؤثر طریقے سے نوٹس لیں۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے مختلف علاقوں میں جاری طوفانی بارشوں سے اس ہفتے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور سیلابی ریلوں سے خبردار کیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی اداروں کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے کل سے ملک کے بالائی اور اس کے بعد وسطی اور پھر جنوبی حصوں میں داخل ہوگا۔ اس کے سلسلے کے زیر اثر ملک کے اکثر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ طوفانی بارشوں سے مری گلیات، مانسرا، کوہستان، چترال، ڈیر، شانگلہ، بنیر، بنو، کرم، وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، اورکزئی، خیبر مہمند، نوشہرہ، سوابی، اسلام آباد، راولپنڈی اور شمال مشرقی پنجاب کے ندی نالوں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، کوہ سلیمان اور گرٹھر کے پہاڑی علاقوں کے نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے۔ موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں کل سے پیر تک اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، قصور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ بارشوں سے ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافہ بھی ہوگا اور بالائی خیبر پختونخوا، مری گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مٹی کے تودے گرنے کا بھی امکان ہے، جس سے خطرات سے دوچار علاقوں میں عوام کی جان و مال کے نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے بروقت انتباہ، مشوروں اور عوام کی رہنمائی کے لیے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ کے نام سے موبائل اپلیکیشن جاری کی ہے، جو گوگل پلے اسٹور اور iOS ایپ پر دستیاب ہے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 3 روز کے دوران بارش کے باعث مختلف واقعات میں 24 افراد جاں بحق جبکہ 17 زخمی ہو گئے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق بارش کی وجہ سے کوہاڑ، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن میں 73 مکانات مکمل تباہ جبکہ 77 مکانوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ PDMA ضلع انتظامیہ اور امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ عوام کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن نمبر ہے 1700۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متعدد محکموں کو انتباہ جاری کیا ہے اور انہیں ہدایت کی ہے کہ لاہور اور دوسرے شہروں سے بارش کے پانی کی فوری نکاسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ صوبے میں شدید بارشوں کے پیش نظر فوری کارروائی کریں اور انتظامی افسران اور واضح اہلکار موقع پر موجود رہنے کی بھی انہیں ہدایت کی گئی ہے۔
ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوری بعد خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ موضوع ہے پاکستان میں موسیقی کے 77 سال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب، کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد، لاہور 27، کراچی 31، پشاور 30، کوئٹہ 36، گلگت 38، مری 18، مظفر آباد 32، سری نگر 25، جموں 28 اور لے 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔